اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہو، میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ زوردار تالیاں آج کے اس پورے آیوجن کے لیے اور این سی پی کے لیے اور ہمارے ایڈوکیٹ صاحب کے لیے۔ آج کے اس خوبصورت جلسے اور مشاعرے کے صدر عالی وقار محترم ایڈوکیٹ سید جلال الدین صاحب، ہمارے مہمان خصوصی جسٹس آئی ایم قدوسی صاحب، سابق چیف جسٹس اڑیسہ ہائی کورٹ، محترم ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب، محترم مزمل صاحب ہمارے کرم فرما، اور دیگر تمام ارکان جو اس پورے آیوجن سے وابستہ ہیں۔ وعدوں پہ ہی ہر روز میری جان نہ ٹالو، وعدوں پہ ہی ہر روز میری جان نہ ٹالو، ہے عید کا دن اب تو گلے ہم کو لگا لو۔ آج کے پروگرام جو عید ملن مشاعرہ بھی ہے، اس کے علاوہ اس میں مہاویر جینتی، مہاتما جیوتیبا پھلے جینتی، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جینتی، بیساکھی، کئی طرح کے جو خاص موقع ہیں اس پر یہ پروگرام جو این سی پی کے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں پر سجایا گیا ہے، یہ گلدستے کی طرح ہے۔ بہت اچھی آپ نے تقریریں سنی، کچھ یہاں پر رنگا رنگ پروگرام بھی آپ نے دیکھے، اور اب آخری پروگرام کے طور پر آج کے یہ مشاعرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کئی اہم شعراء یہاں تشریف فرما ہیں۔ عید ایک ایسا تہوار ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کو امن اور خوشحالی کا پیغام دیتا ہے، اور عید ایسا تہوار بھی ہے کہ جو ہماری زندگی کا ایک میٹافر بن جاتا ہے، روپک بن جاتا ہے، استعارہ بن جاتا ہے، اور ہم عید کو صرف خوشیوں کے حوالے سے نہیں بلکہ ہم دوریوں کے حوالے سے، ملن کے حوالے سے، درد کے حوالے سے بھی پیش کرتے رہے ہیں۔ اس لیے بہت سے اشعار کہے گئے ہیں، جس میں آپ کو ہی بہت سے اشعار یاد ہوں گے۔ مجھ خستہ دل کی عید کا کیا پوچھنا حضور، مجھ خستہ دل کی عید کا کیا پوچھنا حضور، جن کے گلے سے آپ ملے ان کی عید ہے۔ ہم نے تجھے دیکھا نہیں کیا عید منائیں، ہم نے تجھے دیکھا نہیں کیا عید منائیں، جس نے تجھے دیکھا ہو اسے عید مبارک۔ تو یہ عید کا جو دیدار سے ایک تعلق ہے وہ بہت کم ملتا ہے کسی اور دنیا کے ادب میں، یہ صرف ہمارے ہندوستانی ادب کی پہچان ہے۔ ایک شعر اور آخر میں پڑھتا ہوں، پھر ہم کسی شاعر دوست کو سنیں گے۔ شعر یہ ہے کہ میں گلے ملنے کی رسموں کا بھرم رکھ لوں گا، میں گلے ملنے کی رسموں کا بھرم رکھ لوں گا، تو نہ آیا تو لپٹ جاؤں گا دیواروں سے۔ تو اس طرح جتنی بھی اشعار ہیں وہ گلے ملنے کی بات کرتے ہیں، وہ دیدار کی بات کرتے ہیں، اور آج کا یہ خوبصورت آیوجن جو یہاں پر آپ لوگ اس کے گواہ ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ محترم ایڈوکیٹ سید جلال الدین صاحب کی شخصیت سے آپ سب واقف ہیں کہ وہ نہ صرف ایک سیاسی رہنما ہیں بہت سمجھدار، بلکہ انہوں نے جو ہماری ثقافت ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری تہذیب ہے، اس کو بھی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ اس میں جسٹس آئی ایم قدوسی صاحب ہمارے چیف گیسٹ ہیں، مہمان خصوصی ہیں، جو انصاف کے حوالے سے اپنی ایک خاص پہچان رکھتے ہیں۔ یہ الہ آباد ہائی کورٹ میں بھی رہے، چھتیس گڑھ میں بھی رہے، اور ان کی آمد سے اس پروگرام کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم ان کا بھی خیر مقدم کریں۔ تو یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ جلال صاحب، آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر۔ دیکھیں، بہت لوگ ہوتے ہیں جو سیاست میں ہوتے ہیں، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے صحیح معنی میں، یا اسٹیٹس مین جس کو کہتے ہیں، وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ سیاست سبھی کرتے ہیں۔ یہاں سے میں یہ مطلع پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کچھ یوں کہا ہے کہ صدیوں میں دو چار ہی رہبر ہوتے ہیں، صدیوں میں دو چار ہی رہبر ہوتے ہیں، باقی سب اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں۔ صدیوں میں دو چار ہی رہبر ہوتے ہیں، باقی سب اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں، باقی تو راستہ ہی روکتے ہیں ورنہ راستہ ایک آدھی دکھاتا ہے۔ صدیوں میں دو چار ہی رہبر ہوتے ہیں، باقی سب اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں۔ کچھ شعر اور پڑھتا ہوں، یہاں سے مطلع سن لے کہ زمانہ تم کو جو کہتا ہے، ہاں وہی ہو تم۔ زمانہ تم کو جو کہتا ہے، ہاں وہی ہو تم۔
किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम, जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम। किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। और ये शेर ख़ास तौर से सुने, मोहब्बत में और ताल्लुकात में एक की जुमला बहुत आम तौर पर बोला जाता है, लेकिन उस जुमले को जो है बेवकार कर दिया गया है, उसका एहतराम नहीं रखा जाता। कोई भी बोल देता, मैं शेर बनाता हूँ उसको, अर्ज़ करता हूँ कि किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। शेर ये है, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही। हमारी जान का, ये आपके काम आएगा जब आप केस लड़ेंगी, कि हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। और एक बड़ा नाजुक सा शेर गज़ल का, यहाँ सब लोग बैठे हैं, पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, साथ रहकर साथ होना, ये बड़ा मुश्किल काम है। आदमी साथ होता लेकिन होता नहीं। कि हमारे साथ में रहकर हो, मोहतरम हमारे सदर आली वक़ार साहब, कि हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो कभी कभी हो तुम। हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, बहुत शुक्रिया, मगर हमेशा नहीं हो कभी कभी हो तुम। एक दो शेर और पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि अफलाक तो क्या मिलते ज़मी का न रहूँगा, अफलाक तो क्या मिलते ज़मी का न रहूँगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का न रहूँगा। अफलाक तो क्या मिलते, बहुत शुक्रिया, अफलाक तो क्या मिलते ज़मी का न रहूँगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का न रहूँगा। और ये शेर ख़ास तौर से पढ़ रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने मतला बनाया है। शेर सुन लें। अर्ज़ करता हूँ कि गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और शेर मुलाहिज़ा करें, सबके साथ होता है, मैंने शेर बनाया है, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं। बहुत शुक्रिया।